غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر کرتے کرتے دجلہ کنارے پہنچ گئے. ایک غریب کو درخت کے ساتھ چمٹے روتے ہوئے دیکھا تو باقی دوستوں کو کہنے لگے ذرا پیچھے ہٹنا. اس کا بازو تھاما. کیا ہوا؟ ذرا وہ حدیث ذہن میں لاؤ نا. ایک عورت رو رہی ہے. میرے نبی کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتی ہے غریب ہوں, تیل لینے آئی تھی, مالکن نے بھیجا ہے, ٹھوکر لگی ہے, تیل گر گیا ہے, زمین پی گئی ہے, گھر جاؤں گی تو درے لگیں گے, دیر سے کیوں آئی؟ محبوب نے فرمایا بلال اسے تیل دلا دو. کہا مار تو پھر پڑے گی, وہ کہے گی دیر سے کیوں آئی. یہ کائنات کی ساری رحمتوں سمیت میرے محبوب نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. او عزتوں والی خاتون, تیری غربت پر دنیا کی ساری دولتیں قربان, جن کے ساتھ مدینے والے حبیب نے چلنا شروع کر دیا. حضور سفارشی بن کے ساتھ چلے. یہاں بھی دیکھنا اتباع سنت میں غوث اعظم کا طریقہ. اس غریب سے کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا حضور اسی علاقے اسی محلے کا ہوں, دریا کے اس پار جانا تھا, ملاح میرے محلے کا ہے اور میں نے کشتی میں سواری کی ہے, اور جب اس نے کرایہ مانگا ہے تو میں نے اس سے کہا ہے کہ ابھی نہیں ہے ادھار کر لو. اس نے بھری کشتی میں سے نیچے اتار دیا. حضور غریبی اپنی جگہ پر, یہ جو ساتھ رسوائی لاتی ہے نا غریبی, یہ جو اس نے مجھے رسوا کر کے اتار دیا نا تو حضور دل ٹوٹ گیا ہے. تو غوث اعظم نے صرف وظیفہ نہیں بتایا, یہ نہیں کہا جمعرات کو صبح 9 بجے آ کے تعویذ لے جانا. فرمایا تو یہیں ٹھہر میں آیا. گھر تشریف لے گئے, 100 دینار لائے. اتنی دیر میں ملاح دوسری طرف اتار کے مسافروں کو واپس آ چکا تھا. اس ملاح کا بازو تھاما, 100 دینار دیا, فرمایا یہ رکھ لے, ختم ہو گیا تو دوبارہ لے لینا. لیکن آج کے بعد کسی غریب کو کشتی سے نہ اتارنا, جس کے پاس کرایہ نہ ہوا عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دینا. اس کو کہتے ہیں غوث پاک. تو یہ چونکہ تنہائی میں بات کی تھی, کو تصویر نہیں چاہیے تھی, اس کو انہوں نے کہیں ڈالنا نہیں تھا, کہیں لگانا نہیں تھا, تنہائی میں کی تھی نا. تو ملا کہتا ہے میں بھی بڑا سخت دل تھا, اور جناب غوث اعظم کا طریقہ ایسا انوکھا تھا کہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور میں نے ہاتھ تھام کے چوم کے کہا شیخ آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں دوں گا. ایک تو تبلیغ دین, ایک غریب پروری.